عرصے کے اندر تقریباً $2.25 ارب کا لاس ہو چکا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے درست کون کہہ رہے ہیں دونوں میں سے؟ حکومت کے ٹارگٹس ٹھیک ہیں یا پھر یہ جو انٹرنیٹ پرووائڈنگ کمپنیز ہیں جو ملکی مفاد کے خلاف یہ خبریں دے رہی ہیں؟ جو سال کا شروع تھا اس میں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان از دا تھرڈ موسٹ اٹریکٹیو پلیس ان دا ورلڈ. تو ہوا کچھ یوں کہ ایک ٹویٹر ایکس کے جو صارف ہیں انہوں نے ایلان سے ایک سوال کیا اور وہ سوال تھا پاکستان کے انٹرنیٹ کے بارے میں. دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی اس دن کی مناسبت سے ریلیوں، جلوسوں اور تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی ملاقات ہوئی ہے. آئی ٹی آؤٹ سورسنگ کے لیے پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا ڈیموگرافک ایڈوانٹیج تھا. بہت زیادہ تعداد میں ینگ لوگ تھے جو کہ انگریزی بھی بول سکتے ہیں، جو کہ ابھی لو کاسٹ بھی ہیں. تو بہت سارا کام پاکستان کی طرف آئی ٹی آؤٹ سورسنگ کا آ رہا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک کافی زیادہ گروتھ ٹریجیکٹری پہ ہم نے دیکھا کہ دیکھیں ڈسپائٹ کہ انٹرنیٹ اتنا بند ہوا، $3.2 بلین، پچھلے سال $2.7 بلین کی ہماری ایکسپورٹس تھیں، مگر اس سال ہماری $3.2 بلین کی ایکسپورٹس ہوئی ہیں. ایون دو کہ پاکستان انٹرنیٹ کے اتنے ایشوز آئے. تو یہ آپ دیکھیں، اور یہ ہمارے جو بہت سارے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں سوسائٹی میں ان کی محنت کا نتیجہ تھا کہ اتنے سارے ڈفرینٹ جو یوتھ پروگرامز ہوئے، ان کو ٹریننگ بھی دی گئی، آئی ٹی اسکلس کی بھی ٹریننگ دی گئی، اور ان کو ایسی جگہ بنائی گئی، مقامات ایسے بنائے گئے جہاں پہ ان کی انکیوبیشن ہو سکے، جہاں پہ ان کو ایسا ماحول دیا جا سکے جہاں پہ وہ اس طرح کی فری لانسنگ آرام سے کر سکیں. اور ہماری آپ نے دیکھا کہ جو اسمارٹ فون پینیٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر. براڈ بینڈ پینیٹریشن بھی پاکستان کے اندر کافی زیادہ ہے. تو ہم ایک گروتھ ٹریجیکٹری پہ تھے اور وہ گروتھ کافی زیادہ ہو سکتی تھی. تو یہ جو انٹرنیٹ کمپنی سے رپورٹ آ رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ $1.62 بلین کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو، یہ $1.62 بلین وہ ہے جو ڈائریکٹ نقصان ہوا ہے. یہ اس میں جو $3.2 بلین ہم نے کیا ہے اس میں یہ ایڈیشنل ہوتا، یہ اس میں ایڈیشنل ہوتا. اس کے علاوہ جو ہمیں نقصان ہوا ہے، جو ریپوٹیشنل نقصان ہوا ہے، جو کریڈیبلٹی کا نقصان ہوا ہے، جو ہمارے برانڈ کو نقصان ہوا ہے، وہ الگ ہے. اور اس کی وجہ سے تو لانگ ٹرم جو نقصانات ہوں گے، لانگ ٹرم فائنینشیل ریپریکیشنز ہوں گے، ان کا تو ابھی اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. تو اس لیے یہ جو انٹرنیٹ ڈسرپشن ہے یہ بہرحال ایک بہت بڑا ایک ایسی چیز ہے جس پہ سب کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ کو اس پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اس کو بالکل ختم کیا جائے. جو ہم جس بھی وجہ سے پولیٹیکل نیریٹو کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے جو بھی ہم جس وجہ سے بھی اس کو بند کرتے ہیں، یہ اکانومی پہ ایک ڈائریکٹ ہٹ ہے. یہ اکانومی پہ ایک ڈائریکٹ ہٹ ہے. اور صرف آئی ٹی ایکسپورٹ نہیں، دیکھیے یہ تو آئی ٹی ایکسپورٹ کی بات ہو رہی ہے نا. یہ جو وی پی این بند ہو گیا یا آئی ٹی ایکسپورٹ کا کام نہیں ہو سکا، فری لانسنگ کا کام نہیں ہو سکا، بٹ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جتنے بھی بزنسز ہیں سبھی انٹرنیٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ای کامرس کے سارے بزنسز، لوجسٹکس کے سارے بزنسز لائک کریم، فوڈ پینڈا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، اور بھی سارے بزنسز. پاکستان کون سا ایسا بزنس ہے آپ مجھے بتائیں جو کہ انٹرنیٹ کا استعمال نہ کرتا اور اس کی پروڈکٹیوٹی نہ افیکٹ ہوتی ہو. تو یہ اکانومی کے اوپر ایک جب انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو ڈائریکٹ ہٹ ہوتی ہے. ایک نا ابھی پچھلے دنوں I was talking to someone، ایک آئی ٹی ہاؤس ہے، ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے، ان کے مطلب اچھا خاصا ان کا کام ہے اور ان کے کلائنٹس جو ہیں وہ سارے وہ یہاں آف شور ان کا کام کرتے ہیں. تو ہی وینٹ ٹو امریکہ. ایک بہت بڑی کرپٹو، آج کل کرپٹو انڈسٹری کے اندر بھی اسپیشلی آفٹر ڈونلڈ ٹرمپ گاٹ الیکٹڈ ایک بڑا بوم آیا ہم نے دیکھا ہے. اور دنیا کی سب سے بڑی ایک جو ایکسچینج ہے، میں جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل، وہ یہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں آئی میٹ ہز CEO امریکہ کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ یار ہم آپ کو اپنا کام دینے کو تیار ہیں، ہم ڈیولپمنٹ کرانا چاہتے ہیں اپنی اپلیکیشنز کی، اور آپ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، لیکن آپ پہ ہمیں پورا ٹرسٹ ہے، آپ کہیں پاکستان سے باہر نہیں جا کے کر سکتے. آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں کسی بھی ٹائم پہ آپ کے یہاں پہ انٹرنیٹ بند ہو گیا، کوئی جلسہ جلوس آ گیا، یہاں پہ ریپیوٹ آپ کی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ ہم ان کو منا بھی لیں، اور پھر کل کو اگر دوبارہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے اور پھر جو ایک دفعہ جاتا ہے وہ دوبارہ ٹرسٹ نہیں ہم ان کو کروا سکتے کہ ٹھیک ہے جی اب بالکل صحیح ہو گیا معاملہ، تو حالانکہ ٹھیک ہو بھی گئے ہوں. تو اس پر آپ کیا کہیں گی جو ریپیوٹ ڈیولپ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی؟
دیکھیں آپ نے یہ ایک ایگزامپل ایک سٹوری دی, اس طرح کی میں آپ کو 15 اور سٹوریز دے سکتی ہوں جو مجھے پتا ہے, اور آئی تھنک اس کے علاوہ ہنڈریڈز اور سٹوریز ہوں گی جہاں پہ پاکستان کے اندر کوئی انویسٹ کرنے آ رہا تھا, رک گیا, پاکستان کے اندر کوئی بڑا کلائنٹ آ رہا تھا, رک گیا, پاکستان کی کوئی بڑی ایک کمپنی ہے جو کہ پاکستان سے اپنا کال سینٹر چلاتی ہے ہیلتھ کا, اس کو ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا, لاسٹ لاٹ آف کسٹمرز ان دی یو ایس. تو اس طرح کی ہمارے پاس ایک پوری لسٹ ہے سٹوریز کی جس میں اس طرح کا جو ریپوٹیشنل اور کریڈیبلٹی کا نقصان ہے, جو پاکستان کے برانڈ کو نقصان ہوا ہے, وہی تو میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ اس کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ ڈائریکٹ کتنا نقصان ہوا ہے اور آنے والے سالوں میں کتنا نقصان ہوتا رہے گا پاکستان کو. اور یہ اتنی ایک افسوسناک بات ہے کیونکہ اس پہ اتنا کام کیا گیا کہ ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان, جائٹکس میں جب جو جائٹکس ہوتا ہے دبئی میں, اس میں پاکستان کو بہت سراہا گیا, پاشا کا بہت کام تھا وہاں پہ. اور سنم جمالی جو کہ ایک ٹویٹر یوزر ہیں, انہوں نے ایلون مسک کو ٹیگ کیا اور اس کے اوپر انہوں نے ان سے یہ پوچھا, ود اسٹار لنک پاکستان could leap into the future where every citizen has the chance to connect and grow. Please let Starlink be our bridge for tomorrow. اچھا, اب جب یہ ٹویٹ انہوں نے کیا تو اس کا جواب دیا ایلون مسک نے, اور ایلون مسک نے اس کے نیچے آ کر یہ لکھا, we are waiting for approval from the government. یعنی ان کا کہنا تھا کہ ایلون مسک از ویٹنگ فار دی اپروول فرام دی گورنمنٹ آف پاکستان. پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اپروول کا انتظار ہے. ایک تو یہ کہ چلے انہوں نے اس کا ایک یہ چیز سامنے آئی کہ یہ جواب دیا ہے انہوں نے, لیکن اس میں ایک اور بات ہے کہ ایلون مسک نے یہ کہا ہے کہ وی آر ویٹنگ فار اپروول فرام دی گورنمنٹ آف پاکستان ٹو لانچ اسٹار لنک ان پاکستان. اس کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے, ایگزیکٹلی انہوں نے یہ پوری بات نہیں لکھی لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے. تو ایک تو یہ کہ اسٹار لنک کے بارے میں پاکستان کے جو یوتھ ہے اور جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو انٹرنیٹ بڑے تیز سپیڈ میں ملے, بہت وہ اچھے طریقے سے اس کو یوز کر سکیں. اور آج کل کے دور میں کہ جہاں پر ہر بات انٹرنیٹ کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی, تو آبویسلی یہ ایک ضرورت بن چکا ہے. اب اسٹار لنک پاکستان میں پہنچے, وہاں پر کام کرے, تو اس کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی اس میں ایک اشارہ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایلون یہ جانتے ہیں کہ آئے دن یہ ہوتا رہتا ہے کہ ان کو ٹیگ کر کے لکھا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹویٹر پر جو ہے وہ آزادی ہے بولنے کی, لیکن ٹویٹر تو بین ہے پاکستان میں. ایکس پلیٹ فارم یعنی فارمر جو ٹویٹر کہا جاتا تھا وہ بین رہا پاکستان کے اندر. لیکن آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ اس ٹویٹ کے بعد ٹویٹر اوپن ہو گیا ہے, اور جو بین لگایا گیا تھا ٹویٹر پر پاکستان کے اندر لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ استعمال نہیں کر پا رہے اور ان تک نہیں پہنچ رہا, ایکس پلیٹ فارم وہ یوز نہیں کر پا رہے, جبکہ اسی ایکس پلیٹ فارم پر جس کے اوپر بین لگایا گیا تھا یا جو صحیح طریقے سے وہاں لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا, نہیں اوپن ہو رہا تھا لوگوں کے پاس, تو اس وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی وال لگا دی گئی ہے, کوئی بین لگا دیا گیا ہے ایکس پر. اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت ساری ایسی بات کی گئی کہ جو اس طرح کی جہاں پر کہ ایسا کچھ کریٹ کیا جا رہا ہے حکومت کے خلاف یا ریاست کے خلاف تو اس کو بند کیا جائے گا. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی اٹھا لیا گیا ہے بین, یعنی بین اٹھا لیا گیا ہے, یا جو وال لگائی گئی تھی وہ ہٹا لی گئی ہے, دیوار ہٹا دی گئی ہے. تو وہ جو ایک ٹویٹ میں بات کی گئی تھی برج ٹو برج فار انٹرنیٹ, تو وہ لگتا ہے کہ دیواروں کو ہٹا کر اب پل بنانے کی طرف آ رہے ہیں آپ. پتہ نہیں پل بنائیں گے نہیں بنائیں گے, لیکن کم از کم یہ تو ہوا کہ ایلون مسک کی اس ٹویٹ کے بعد اتنا پریشر تو پڑا کہ وہ جو بین لگایا گیا تھا سوشل میڈیا پر, ٹویٹر پر, ایکس پر, وہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہٹا لیا گیا ہے.